آج ہم ایک کافی سنجیدہ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ پاکستان میں کم عمری کی شادیاں، اور خاص طور پر ہم بلوچستان پر فوکس کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ آپ کہہ لیں مستند ذرائع ہیں، جیسے یونیسیف ہے، صوبائی کمیشن برائے خواتین اور قومی سروے رپورٹس بھی ہیں۔ تو کوشش ہوگی کہ اس مسئلے کی گہرائی کو سمجھیں۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری بھی ہے۔ اچھا، تو شروع اعداد و شمار سے کرتے ہیں۔ یونیسیف کیا کہتا ہے؟ مطلب پاکستان میں مجموعی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، یونیسیف کے مطابق پاکستان بھر میں تقریباً آپ سوچیں 19 ملین لڑکیوں کی شادی 18 سال سے پہلے ہوئی ہے۔ 19 ملین؟ جی، اور ان میں سے بھی تقریباً 4.6 ملین یعنی 4.5 ملین کے قریب وہ ہے جن کی شادی 15 سال سے بھی کم عمر میں ہوئی۔ 15 سال سے کم؟ جی، یہ تو بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ اچھا، اور بلوچستان میں وہاں کیا صورتحال ہے؟ جی، بلوچستان میں صورتحال خاصی فکر انگیز ہے۔ جو صوبائی کمیشن ہے خواتین کا، PCSW، ان کے مطابق تو 18 سال سے کم عمر لڑکیوں کی شادی کی شرح وہاں 45% تک ہے۔ 45%؟ جی ہاں، اور قومی آبادی اور صحت سروے جو تھا 2017-18 کا، وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ 20 سے 24 سال کی جو خواتین ہیں ان میں سے تقریباً 22% یعنی 21.6% ان کی شادی 18 سال سے پہلے ہو گئی تھی۔ یعنی قومی اوسط سے بھی زیادہ۔ اور یہ 45% کا جو آپ نے ذکر کیا PCSW کے حوالے سے، یہ تو تقریباً آدھی آبادی ہو گئی اس عمر کی۔ جی بالکل، یہ بہت اونچی شرح ہے، اور اس میں بھی فرق ہے۔ جیسے دیہی علاقوں میں یہ شرح زیادہ ہے، تقریباً 20%، جبکہ شہری علاقوں میں یہ 12% کے قریب ہے۔ اچھا۔ اور کچھ ڈویژنز ہیں جیسے مکران اور نصیر آباد، وہاں تو یہ شرح 22 سے 23% تک چلی جاتی ہے۔ اور کچھ اضلاع تو خاص طور پر جیسے کیچ ہے، کوہلو ہے، قلعہ سیف اللہ، وہاں 30% سے بھی زیادہ ہے۔ کیچ میں تو تقریباً 32% ہے۔ اتنا زیادہ فرق؟ کچھ علاقے بہت ہی بری طرح متاثر ہیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں، وجوہات تو کافی پیچیدہ ہے اور ملی جلی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا عنصر غربت کا ہے۔ غربت؟ جی، خاندان سمجھتے ہیں کہ اچھا بیٹی کی جلدی شادی کر دیں تو معاشی بوجھ کم ہو جائے گا، یا کبھی گھریلو کام کاج کے لیے بھی۔ صحیح۔ پھر تعلیم اور شعور کی کمی ہے۔ لڑکیاں اگر جلدی اسکول چھوڑ دیں تو ظاہر ہے ان کی شادی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ غربت اور تعلیم کی کمی، یہ تو شاید ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں گی۔ بالکل بالکل، یہ ایک آپ کہہ لیں شیطانی چکر ہے۔ غربت کی وجہ سے بچی اسکول سے نکلی، کم عمری میں شادی کا خطرہ بڑھا، اور پھر وہی شادی اسے اور اس کے خاندان کو مزید غربت میں دھکیل سکتی ہے۔ یہ تو ایک جال بن جاتا ہے۔ جی، تو یہ تو واقعی ایک کثیر الجہتی مسئلہ ہے۔ اچھا، اس سے نمٹنے کے لیے قانونی طور پر کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کوئی قوانین ہیں؟ دیکھیں، قانونی طور پر ایک بہت پرانا وفاقی قانون ہے 1929 کا، چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ۔ 1929 کا؟ جی، جو لڑکی کی شادی کی کم از کم عمر 16 سال اور لڑکے کی 18 سال مقرر کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نفاذ وہ بہت کمزور ہے۔ قانون موجود ہے پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ بہت ہی کم، شاذ و نادر ہی کوئی کیس بنتا ہے یا سزا ہوتی ہے۔ بلوچستان میں بھی ماضی میں کئی بار بل پیش ہوئے کہ کم عمری کی شادی پر پابندی لگائی جائے، عمر بڑھائی جائے، لیکن وہ منظور نہیں ہو سکے۔ اچھا، تو کوششیں ناکام ہوتی رہیں۔ جی، کبھی سیاسی مصلحتیں آڑے آ گئیں، کبھی سماجی دباؤ، لیکن حال ہی میں کچھ آپ کہہ لیں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ ایک تو فیڈرل شریعت کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا تھا 2022 میں۔ اس کے بعد حکومت بلوچستان نے ایک نیا قانون کا مسودہ تیار کیا ہے، بلوچستان چائلڈ میرج پروہیبیشن ایکٹ 2021۔ یعنی ممانعت کا قانون؟ جی، کم عمری کی شادی کی ممانعت کا۔ یہ ابھی زیر غور ہے، منظور نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ایک 2016 کا چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ بھی ہے، جس میں ضلعی سطح پر کمیٹیاں بنانے کا کہا گیا ہے۔ اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو کیا کہیں گے؟ خلاصہ یہی ہے کہ دیکھیں، بلوچستان میں کم عمری کی شادیاں ایک بہت بڑا اور گہرا مسئلہ ہے۔ اعداد و شمار خاص طور پر دیہی علاقوں اور کچھ اضلاع میں واقعی پریشان کن ہے۔ جی، اس کی وجوہات میں غربت ہے،
تعلیم کی کمی ہے، سماجی روایات ہے، صنفی امتیاز ہے، اور اس کے اثرات تباہ کن ہیں صحت پر، نفسیات پر، تعلیم پر، معاشیت پر اور بچیوں کی حفاظت پر۔ بالکل۔ قانونی اصلاحات کی کوششیں تو ہو رہی ہیں، جیسے یہ نیا مجوزہ ایکٹ ہے، لیکن اصل چیلنج میرے خیال میں قانون کے نفاذ کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی رویوں کو تبدیل کرنے کا ہے۔ یہ واقعی آپ نے صحیح کہا، اور یہ ساری بات چیت ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں، یہ جو کہانیاں ہیں، ان کے پیچھے ہر وہ بچی یا بچہ جس کی تعلیم چھن گئی، جس کے مواقع کھو گئے، اس کا ہمارے معاشرے پر طویل مدتی معاشی اور سماجی بوجھ کتنا بڑا ہے، اس پر شاید ہمیں اور زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔